بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا تم غالب تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پہاڑی درے پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا، اس میں آپس میں جب تم نے اختلاف کیا اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کی تو شکست ہو چکی ہے، لہذا اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا۔ جنگ احد جب ہو رہی تھی، غزوہ احد کا موقع جب آیا، مسلمان کامیاب ہو چکے تھے، کافر شکست کھا چکے تھے، وہ ایک درہ تھا پہاڑی راستے کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں چھوڑنے کا حکم نہ دوں، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تیر انداز وہاں موجود تھے۔ تو کافروں کو شکست ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ چکے ہیں، اب تو میدان خالی ہونے لگا ہے، تو اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، چلتے ہیں مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ نہیں چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے سے منع فرمایا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا وہاں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سے کم صحابہ کرام وہاں رہ گئے، باقی سب لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے وہ مراد ہیں کہ جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جنہوں نے درہ چھوڑا، خطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، برے برے الفاظ کہتے ہیں، تو وہ بدبخت ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی معافی کا اعلان تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ اب جب ان کی معافی کا اعلان ہو گیا تو اب ان کی خطائیں یا ان کی لغزشوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔
ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اے اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ یہ سن نہ سکے۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھا کر چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی تم نہیں دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے جو ثابت قدم لوگ رہ گئے تھے دوسری جماعت، وہ تمہیں آوازیں دیتی رہی لیکن پھر بھی تم نے نہ سنا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے حبیب کو غم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، تم نے بات نہیں سنی، تو اللہ نے تمہیں غم میں ڈال دیا کیونکہ تم نے اللہ کے محبوب کو غم دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ جو تم نے کوشش کی، اس کوشش کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو۔ اور چونکہ بہت سارے ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے جب دوبارہ کفار نے حملہ کیا، اور تمہیں بہت سے غم آئے، تو اللہ رب العالمین نے تمہاری مرہم کے لیے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور حضور کی خوشی کس قدر محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے غم دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں غم میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر ان کے صدق و اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کے لیے معافی کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کی جانثاری اور ان کا اخلاص کس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند تھا اور محبوب تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، وہ جنگ کے مقام ہو، وہ مسجد نبوی کی محافل ہوں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، حضور سے محبت، حضور سے الفت اور زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ غزوہ احد میں تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی فرما دی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، اطمینان کی نیند اللہ تعالیٰ نے ان پر اتار دی، جو صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب تھا، جو خوف تھا، جو ہیبت تاری تھی، اس نیند اور سکون کی وجہ سے وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہم پر نیند چھا گئی، نیند غالب آ گئی، ہم میدان میں تھے، تلواریں ہمارے ہاتھ سے گرتی تھیں، ہم انہیں پھر اٹھاتے تھے، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے تلواریں پھر ہمارے ہاتھ سے گر جایا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف جو منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی، وہ معاذ اللہ تعالیٰ پر بھی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں مدد فرمائے گا یا مدد نہیں فرمائے گا، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ آئے گا، اب پتہ نہیں حضور کا دین باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ وہ آگے سوچنے والے، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو کہا کہ یہ منافقین کی جماعت تھی کہ جو اس طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے۔ تو فرمایا یہ صرف جاہلیت کی باتیں تھیں۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا یہ اپنے دلوں میں کفر رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے بھی ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں جا کر وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے
ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں، اس واقعات سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے پتہ چلتا ہے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ دوسری بات، مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے جبکہ منافق بے صبرا ہوتا ہے۔ مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو، کبھی ہم دین سے دور نہ ہوں، جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر بھی، تکلیفوں اور آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں آ کر رہے گی۔ مسلمانوں کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑیں۔ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازیاں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو واضح پیغام دیتا ہے، اور کھرے کھوٹے کا قرآن جو ہے وہ